الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین، نہا اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ علم کی اہمیت اور اس کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے جو آیات مبارکات و مطہرات پڑھنا چاہتا ہوں وہ سورہ العلق کی پہلی 5 آیات ہیں، جس کو پہلی وحی بھی سمجھا جانا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق وہ اللہ کہ جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم پڑھیے اور آپ کا رب جو ہے وہ بڑے کرم والا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہم جانتے ہیں۔ جس چیز پر میں آپ احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو پہلی وحی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اتاری اور اپنا پہلا پیغام اور حکم جو نازل فرمایا ہے، اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ اقرأ ہے، پڑھیے۔ علم کی اہمیت اس بات سے خوب اجاگر ہو جاتی ہے کہ اس دین اسلام کی پہلی وحی، اللہ کا پہلا پیغام اور اللہ کا پہلا حکم اس بات پر ہے کہ پڑھو۔ رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد تو اکثر ہم کو معلوم ہی ہوگا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ہمیں اس کا ترجمہ بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان پہلی 5 آیات میں، سورہ العلق کی پہلی 5 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کے متعلق 5 سے 6 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پہلی آیت میں لفظ ہے اقرأ، اور پھر اس کے بعد تیسری آیت میں لفظ ہے اقرأ وربک الاکرم، اور پھر چوتھی آیت میں ہے کہ الذی علم بالقلم، اس میں علم اور قلم، اور علم الانسان ما لم یعلم، اس میں علم اور یعلم یہ لفظ۔ یہ تقریباً 5-6 آیات بنتے ہیں جو سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاید دوسری وحی جو ہے بعض آراء کے مطابق اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی قریب قریب وہ سورہ القلم کی ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کا نام ہی القلم جو ہے وہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا قلم کی اہمیت اس بات سے اجاگر ہو جاتی ہے۔ میں آپ احباب سے اور خصوصاً جو طالب علم ہیں، طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی کے طلباء، وہ میلز ہوں یا فیمیلز ہوں، ان کے ساتھ جو بات اہم ترین شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ایمان والوں، ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے اس علم کے ساتھ جڑ جائیں جس کو حقیقی علم کہا جاتا ہے۔ العلم معرفت اللہ و معرفت رسولی، حقیقت میں علم جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی معرفت کا علم ہے، یعنی قال اللہ و قال الرسول کا علم ہے۔ وفیما سوا اس کے علاوہ جو برانچز آف نالج ہیں، کنٹمپریری برانچز آف نالج ہیں، اس کو جاننے کے اعتبار سے تو علم کہا جا سکتا ہے، وہ حقیقت میں فن کی حیثیت رکھتے ہیں، فنون ہیں۔ ان فن کو جاننے کے اعتبار سے اس کو علم کہا جاتا ہے، یا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر وہ علم جو سائنس کا بھی ہی علم ہے، وہ فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو، بائیو کا ہو، جس کے ذریعے سے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی علم ہی کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ علم کی کیٹیگری میں آ بھی جائیں، دوسرے فنون علم کی کیٹیگری میں آ بھی جائیں، پھر بھی جو اساسی اور بنیادی اور اصولی طور پر جو علم ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ قرآن کا علم اور حدیث کا علم ہم سب پر سیکھنا فرض ہے، لازم ہے کہ ہم اپنی حیثیت اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کو ضرور سیکھیں۔ اس کا ہم سب سے سوال بھی ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قبر میں جب سوالات ہوں گے تو جو دین کے مطابق نہیں چلا ہوا ہوگا تو وہ جواب نہیں دے پائے گا، اور وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو مارا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا۔ تو پڑھنا اور جاننا بہت لازم اور بہت ضروری ہے۔ آج کے اس دور میں خصوصاً جب بے راہ روی بہت عام ہو رہی ہے، فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کا سیلاب جو ہے وہ امڑ پڑا ہے، اور یونیورسٹیز کے اور کالجز کے جو ماحول کے اندر جو فحاشی اور اوریانی کا ایک
طوفان بدتمیزی جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اس سلسلے میں اس فحاشی اور بے حیائی سے بچنے کا بھی واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم وحی الہی کے ساتھ جڑ جائیں، ہم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرآن کو ہم پڑھنا شروع کریں۔ قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھے عطا جدت کردار۔ یقیناً ہر جو مسلمان ہے وہ چاہتا ہے، جس کے دل میں ایک چھوٹی سی بھی ایمان کی چنگاری ہے، کبھی کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ میں اس سارے گند سے بچ جاؤں، شیطان کے چنگل سے نکل جاؤں، میں اللہ کا نیک انسان اور بندہ بن جاؤں۔ انسان چاہتا ہے، لیکن پھر کیا کرے کہ وہ اتنی ریزسٹنس نہیں کر پاتے اور اتنی مزاحمت نہیں کر پاتے، اور اس کو اپنا کردار اتنا بلند نہیں ہم کر پاتے کہ پھر ہم اس رو میں اور سیلاب میں بہہ ہی جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یقیناً جو اللہ کو مطلوب ایمان ہے اور مطلوب اللہ کو جو یقین ہے، یہ کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے لازم ہے میرے بھائی میری بہن کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، کہ قرآن پاک کا مطالعہ سے ہی، اس علم سے ہی ہمیں یقین پیدا ہوگا، اللہ کی معرفت پیدا ہوگی۔ آج جو ہم بدعملی اور بے عملی کا شکار ہیں، اور جو ہمارے اندر سستی ہے، کوتاہی ہے، ہم سب مسلمانوں میں کوئی بھی اتنا پارسا نہیں ہے، اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ اور اولین وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے کچھ دور ہو گئے ہیں۔ آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ قرآن پاک کو ٹائم دینا شروع کر دیں، ذکر و اذکار شروع کر دیں، اور ذکر و اذکار کے ساتھ توبہ و استغفار کے جو ذکر ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، جس سے آپ کے قلب کی تطہیر ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، آپ کا دل جو ہے وہ پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے اندر یقین پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر میں یہ بات کہوں گا کہ لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ خود سے جاننا شروع کر دیں۔ کسی جگہ پر آپ کے پاس، کسی مسجد میں، کسی مدرسہ میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی جگہ پر کوئی عالم دین اگر آپ کو قرآن پاک کے ترجمہ کی کلاس آفر کر رہا ہے، تو اللہ کے لیے یہ وقت نکال لیں۔ یہ آپ کو مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ میں اور آپ ہم سب قرآن کے اس مطالعے کے ساتھ جڑیں اور اس ترجمہ ڈائریکٹ سے جاننا شروع کر دیں، تاکہ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں ڈائریکٹ سے اللہ کا پیغام سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ایمان کا نور جو ہے وہ دل میں منور ہو جائے گا اور یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ سارے انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر دو جذبے پیدا ہوتے ہیں، دو جذبے پیرالل چلتے ہیں۔ اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اگر نیکی پر نیکی کرے تو اس کی روحانی کیفیت بڑھتی جاتی ہے، روحانی اثر جو ہے اس کے اوپر بڑھتا جاتا ہے، اور نیکیوں پہ نیکیاں کرتا جائے تو اس کی روحانی جو پاور ہے، طاقت ہے، وہ غالب ہو جاتی ہے، اور جو شر ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اگر انسان برائی میں چلا جائے اور برائی کرتا جائے اور توبہ نہ کرے اور کرتا جائے، تو یہ جو شیطانی طاقت ہے اور جو حیوانی اور جو شر کی کیفیت ہے نا، یہ بڑھتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ غالب ہو جاتی ہے، اور دوسرا جذبہ انسان کا مغلوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس طرح سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ شروع کریں ترجمہ کے ساتھ، تو ترجمہ خود گرامیٹیکلی جاننا شروع کر دیں، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کیسا ایمان اور یقین اور سکون اور محبت اور حلاوت اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کس طرح جو ہے وہ اصل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندہ مطلوب و مقصود ہے وہ ہم کس طرح سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔